بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آن لائن تجوید کورس کے دوسرے ہفتے میں اور نظری کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ سبق ہے عربک لیٹرز، عربی حروف. جی، حرف لیٹرز اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں ہم کہتے ہیں، یعنی آپ کے منہ سے نکلنے والی جو آواز ہے، آواز کی جو علامت ہے یا وہ نشان جو آپ کی آواز کو ظاہر کر دے، اس کو ہم حروف کہتے ہیں. اور یہ حرف جو ہے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. حروف مفردہ ہے، مرکبہ ہے، حروف مقطعات ہے. تو اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس سبق میں ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنا ہے، کیا ٹارگٹس اور کیا اہداف ہم نے طے کیے ہیں اس سبق میں. تو پہلی چیز تو ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو سبق ہے اس میں جو عربک حروف ہیں ان کے ناموں کی پہچان. تو کسی بھی حرف کو ہم جب سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے نام کو جانتے ہیں. تصویر بنا دی جیم یا تصویر بنا دی با کی. پھر ہم پوچھیں بچے سے، آپ سے نہیں، بچوں سے ہم چھوٹے پوچھیں اس لیٹر کا، اس حرف کا نام کیا ہے، تو بچہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ با. جیم بنا دی تو اس کا نام کیا ہے بھائی؟ جیم، ہے نا. تو ہمیں یا اس سبق کے ذریعے سے جو چیز بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حروف کے ناموں کی پہچان ہو، پھر حروف کی شکلوں کی پہچان ہو، اس کی تصویر، ہے نا. ہم بچوں سے کہیں کہ آپ جو ہے جیم کی تصویر بنائیے تو آپ جیم بنا دیں، اس کی شکل کی پہچان جب ہوگی تو. پھر ہم کہیں کہ اچھا جیم تو آپ نے بتا بھی دیا، اس کا نام بھی بتا دیا، اس کو پروناؤنس کیسے کریں گے ہم، اس حرف کی ادائیگی کیسے ہوگی، تو اس کی ادائیگی کا بھی علم ہمیں جو ہے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی حرف کو ہم تین پہلوؤں سے جانتے ہیں: اس کا نام کیا ہے، اس لیٹر کا، اس حرف کا، اس کی شکل کیا ہے، اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. پھر آگے آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو مفرد ہوتے ہیں، سنگولر لیٹر، الگ الگ ہوتے ہیں. جی. اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جوائنٹ لیٹر ہوتے ہیں، ان کو ہم مرکبہ کہتے ہیں. یہ سب آپ نے سنا ہوگا. پھر جب حروف کی ہم بحث پڑھتے ہیں تو ایک چیز آئے گی تجوید میں بہت امپارٹنٹ، اور یہ تجوید کا بڑا اہم پارٹ ہے. کیا ہے وہ؟ حروف مقطعات. یہ کیا چیز ہے؟ ڈس جوائن لیٹر، اس کو میں نے لکھا ہے، اس کو مختلف اور نام آپ دے سکتے ہیں، ہے نا. حروف مقطعات کیا چیز ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اس سبق سے ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنا ہے، جاننا ہے. اب سب سے پہلے ہم شروعات جو کریں گے آپ کے اس سبق کی، کہ حروف مفردہ یعنی سنگل لیٹر جو الگ الگ لکھے جاتے ہیں وہ ہیں الف سے یا تک. اب آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پہ الف کی پکچر بنائی ہے، جی، اور یہاں پہ پروناؤنسیشن لکھا ہے میں نے، دکھ رہا ہے میں نے سرکل بنایا ہوا ہے. یہاں پہ با پکچر بنی ہوئی ہے با کی، اور نیچے گویا کی تلفظ ہے، ہمیں کیسے پڑھنا ہے. دو لائنیں ہیں. مقصد کیا ہے اس کو بتانے کا؟ کہ ہم با کو با تا سا نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ سا کے بعد جو ہے وہ الف ہے، الف کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. با، تا، سا. اچھا، آگے ایک اور تصویر میں نے بنائی ہے جس میں جیم کے اوپر مد بنا ہوا، میں نے یہاں پہ نہیں بنایا جیم پہ مد. جیم کون والا مد؟
منفصل نہیں، متصل نہیں ہے، بلکہ مد لازم آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مد کی ایک قسم ہوتی ہے مد لازم، جو بہت لمبا، سب سے لمبا مد ہوتا ہے وہ جیم، کھینچ کے پڑھنا ہے اس کو۔ کیوں پڑھنا ہے وہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، خالی اورلی آپ سمجھ لیجئے کہ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جیم 6 حرکت کے برابر، جیسے 4 انگلیاں کھلوائی میں نے آپ سے، 6 انگلیاں کھولنا ہے آپ کو، 6 انگلی کھولنا ہے یا 6 انگلی بند کرنا ہے۔ آگے ہا، یہ الف ہے، ہا، خا، دال، یہ بھی مد ہے لمبا، ذال، را، نہیں معاف کیجیے گا، یہ جو ہے مد لمبا نہیں، را بس۔ یہ کیا ہے جی؟ پروناؤنسیشن کیا لکھا ہے اس کا جی اعجاز زائی بھائی؟ زائی۔ پڑھیں گے کیسے مصباح النساء؟ پڑھ کے بتائیے۔ زائی زا نہیں، زو الف یا۔ پروناؤنس کیسے کریں گے؟ پڑھ کے بتائیے مد کے ساتھ۔ اس میں بھی 6 حرکت کے برابر مد ہے، مد لازم، زا، زے تو پڑھیں گے جی نہیں، زے تو اردو میں ہوتا ہے، زا بھی نہیں پڑھیں گے۔ عربی کا جو صحیح پروناؤنسیشن ہے، حرف زا کی ادائیگی کا جو صحیح طریقہ ہے وہ زائی ہے، مد کے زائی ساتھ، زائی۔ اچھا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، طا ظا، پھر عین، غین، اور یہ فا، پھر آئیے قاف، کاف، لام، میم، نون، یہ آ گیا ہا، پھر آئیے واو، حمزہ، یا۔ کتنے حروف ہو گئے؟ 29 حروف ہو گئے جی۔ اب آپ اس کو ذرا گنیے کہ جہاں جہاں میں نے مد بنائے ہیں، چلیے میں اس کو سرکل بھی بنا دیتا ہوں، یہ سرکل، جیم، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 جی، قاف، 11، 12، 13، 14، 15، اور یہ جو ہے 16 جی۔ ان کو ہم کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، ان حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ یہی وہ حروف مقطعات جن کو لمبا کھینچ کر پڑھتے ہیں نا، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کی گفتگو انشاءاللہ شاید آج نہ آ پائے، کل آئے گی، لیکن اسی سبق کا حصہ ہے۔ ان کو مٹا دیں ہم ساری چیزوں کو، تو ہم نے کیسے ان حروف کی ادائیگی کرنا ہے وہ سمجھنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے میں نے، قاسم کیا لکھا ہے؟ حمزہ کی شکلیں جی جی جی۔ ہم لوگ جامعہ میں پڑھ کے آئے ہیں ہم لوگ حمزہ، لیکن تجوید کے لحاظ سے ان کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ ایک تو حمزہ جو ہے یہ حمزے کی شکل میں ہوتا ہے، جی ایک حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے، اور ایک یہ بھی الف کی شکل میں ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اس پہ اوپر حمزہ بنا ہے الف پہ، اور یہاں الف کے نیچے بنا ہے۔ یہ واو کی شکل میں بھی حمزہ دو طریقے سے ہوتا ہے، واو کے اوپر حمزہ بنا ہوگا یا تو واو کے نیچے بنا ہوگا۔ یا کی شکل میں بھی حمزہ ہوتا ہے، کبھی یا کے اوپر حمزہ ہوگا، کبھی یا کے نیچے حمزہ ہوگا۔ اب اگر کوئی اس کو پڑھتے ہوئے پڑھ رہا ہے کہ حمزہ الف یا الف حمزہ، حمزہ واو، واو حمزہ، بعض مدرسین ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پختگی نہیں ہوتی جن کو، تو وہ اسی طریقے سے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں بچوں کو بتانا ہے
اور جن کو نہیں پتا ہے ان کو جاننا ہے کہ یہ حمزہ کی شکلیں ہیں، ان کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ اب کتابت اور خطی لحاظ سے کہاں پر یہ والا حمزہ لکھا جائے گا، اور کہاں پہ یہ والا، اور کہاں پہ یہ والا، اور کہاں پہ یہ والا، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو قرآن کا رسم الخط ہے اس سے تعلق ہے اس کا۔ تو ہمیں بہرحال تجوید پہ اس کی جو حمزہ کی جو شکلیں ہیں اس کو دیکھنا ہے، اور تجوید کے جو احکامات ہیں اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حمزہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ آگے سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جی، کچھ اہم باتیں میں نے لکھی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ کوئی حرف بغیر حرکت یا سکون کے بولا نہیں جا سکتا، کوئی بھی حرف بغیر حرکت کے یا بغیر سکون کے بولا نہیں جا سکتا۔ یعنی اس کے اوپر کوئی یا تو سکون ہوگا، یا اس سے پہلے جو ہے کوئی اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش ہوگا، یا اس سے پہلے والے حرف پہ ہوگا تو وہ سکون حرف ہوگا۔ تو حرکت یا سکون کے بغیر کچھ بھی نہ ہو، حرکت بھی نہ ہو۔ حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ تو زبر زیر پیش بھی نہ ہو، سکون بھی نہ ہو، تو اس جو ہے حرف کو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ سادہ حرکتیں تین ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، فتحہ، کسرہ، ضمہ، زبر زیر پیش۔ تمام حروف متحرک بھی ہو سکتے ہیں اور ساکن بھی، لیکن الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ یہ جو انشاءاللہ زبر زیر پیش کا والا سبق ہوگا آگے، اس میں بھی چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ الف جو ہوتا ہے ہمیشہ متحرک ہوتا ہے، الف ہمیشہ مد کی صورت میں ہوتا ہے، متحرک نہیں ہوتا۔ میں الٹی بات کہہ گیا۔ الف جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ حرکت سے خالی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں اس طرح نظر آ رہا ہے لکھا ہوا، کس طرح میں لکھ کے بتاتا ہوں، جیسے یہ ہے، یہ کیا آپ پڑھیں گے؟ اس کو الف پڑھیں گے نا؟ لیکن اس کے اوپر اگر زبر لگ گیا تو یہ الف نہیں کہلائے گا۔ اس کے نیچے اگر زیر لگ گیا تو یہ الف نہیں کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا پھر؟ یہ حمزہ۔ حمزہ کہلائے گا۔ جی بھائی، بات جی جی سمجھیے گا۔ تو الف بظاہر جو یہ الف لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر اگر آ گیا تو وہ الف نہیں کہلائے گا بلکہ حمزہ ہوگا۔ تجوید کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو ان حروف کو ہم اصلی اور فرعی دو لحاظ میں ہم تقسیم کرتے ہیں، دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اصلی کون سا حرف ہو گیا؟ اصلی تو وہ حرف ہو گیا کہ جو اپنے ایک سنگل مخرج سے، اپنے اکلوتے مخرج سے وہ حرف ادا ہوتا ہے۔ تو ہر حرف کا جو مخرج ہوتا ہے وہ اپنے مخرج سے جب نکلتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ حرف اصلی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک حرف ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور مخرج جڑا ہوتا ہے، یعنی دو مخارج کے درمیان سے کوئی حرف نکلتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حروف فرعی۔ جی، حروف فرعی، حروف فرعی یعنی فرع کا مطلب ہوتا ہے شاخ، برانچ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ایک حرف کو نکالنے کے لیے دو مخرج جو دو شاخوں پہ سے گزرنا پڑے، اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دو مخارج کے درمیان سے جو حرف نکلتا ہے اس کو ہم فرعی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، میں نے لکھے ہیں یہاں پہ 6، اور دوسرے اگر کچھ قراتوں میں اگر ہیں تو اس کو ٹوٹل ملا کے 8 ہوتے ہیں، لیکن ہم جو روایت حفص عن عاصم پڑھ رہے ہیں، جس کے مطابق ہم تلاوت کرتے ہیں، روایت حفص عن عاصم کے مطابق، اس میں 6 مقامات یا 6 ایسے حروف ہیں جن کو ہم حروف فرعی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے کیا؟ یہ الف ممالہ، پھر یہ ہے الف مفخمہ۔ اس کو جو پہلے دیکھ لیجئے، تفصیل آگے آئے گی۔ الف ممالہ یعنی وہ الف جس کو ہم مائل کر کے پڑھیں، کسی طرف جھکا کے پڑھیں، یا تو الف کی طرف جھکا کے پڑھیں گے، زیر کی طرف جھکا کے پڑھیں گے، یا تو ہم یہ کی طرف جھکا کے پڑھیں گے۔ الف مفخمہ کا مطلب وہ الف جو موٹا کر کے پڑھا جائے، تفخیم کے معنی موٹا کرنا۔ جس الف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس کو ہم الف مفخمہ کہیں گے۔ را مفخمہ یعنی جس را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں وہ را مفخمہ۔ لام مفخمہ یعنی لام کو موٹا کرتے ہیں، اللہ،
تو یہ بھی حروف فرعی میں آتا ہے. حمزہ مسہلہ ہے، آگے بات آئے گی انشاءاللہ. حروف غنہ، نون اور میم مخفات وغیرہ جو ہے، آگے اس کی تفصیل آپ کی سلائیڈ میں موجود ہے. ٹھیک ہے. الالف الممالہ، الف ممالہ یعنی وہ الف جس میں امالہ کیا جائے. اس کی صرف ایک واحد مثال ہے قرآن پاک میں. کہاں؟ سورہ ہود میں، 12ویں پارے میں. بسم اللہ مجریہا. اب بسم اللہ مجریہا جو ہے، بظاہر آپ کو لگے گا کہ وہ مجری ہے یا تو مجرا ہے. تو مجری اور مجرا کی درمیانی جو کیفیت ہوتی ہے وہ امالہ کہا جاتا ہے. جی، یعنی مجری کو ہم مجری کو ہم الف کے طرف مائل کر کے پڑھیں گے، اور مجرا کہیں گے تو اس کو ہم یا کی طرف مائل کر کے. تو اس میلان کا نام کیا ہے؟ امالہ. اسی کو جو ہے الف ممالہ کا مطلب، یہ جو رے کے بعد جو الف آ رہا ہے اس کو ہم مائل کر دیتے ہیں یا کی طرف. تو بسم اللہ مجریہا پڑھیں گے، نہ مجراہا پڑھیں گے، نہ مجریہا پڑھیں گے. بسم اللہ مجریہا. جیسے اردو میں میرے تیرے بولتے ہیں نا، میرے، تو یہاں پہ گویا کہ ہم اس طرح پڑھیں گے. تو اس کو ہم الف ممالہ کہتے ہیں. اچھا، یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ الف کا جو مخرج ہے جب ہم اس کو رے کر دیں گے تو گویا یہ جو الف کی آواز ہے اپنے اصل مخرج سے ہٹ کر الف اور یا کے درمیانی مخرج سے نکل رہا ہے. یا کا مخرج الگ ہے اور الف کا مخرج الگ ہے، تو دونوں کے درمیان سے چونکہ رے رے مج رے ری ہو جاتا تو الگ بات تھی، را ہو جاتا تو الگ بات تھی. تو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ یہ فرع ہے، الف ممالہ حرف فرعی اسی لیے کہا گیا. ایک چیز ہے حمزہ مسہلہ، آپ کو قرآن پاک میں اس کی مثال بھی ایک ملے گی، لیکن یہ ہے کہ اور مقامات بھی مسہلہ کے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو جو پڑھا جاتا ہے تسہیل کے ساتھ، یعنی جہاں دو حمزہ جمع ہو جائیں، دو حمزہ دونوں متحرک ہوں، آس پاس جمع ہو جائیں، تو دوسرے والے حمزے کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو آسان کر کے، یعنی اس کی جو حرکت ہے دوسرے حمزے کی اس کو ہم کم کر دیں گے. تو اعجمی نہیں پڑھیں گے بلکہ اعجمی، اعجمی. نہ پڑھیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ یعنی نصف حمزہ کو ظاہر کریں گے، حمزے کے حرکت کو ظاہر کریں گے. تو اعجمیوں. تو اب اس میں کیا ہے؟ حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان تھوڑا سا نرم کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے. تو اس میں بھی چونکہ دو مخارج ٹچ ہو رہے ہیں اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حرف فرعی. اس حمزہ کو ہم حمزہ مسہلہ کہتے ہیں. کس حمزہ کو میرے بھائی؟ سیکنڈ والا جو حرف حمزہ ہے، میں جو سیکنڈ والا حمزہ ہے جو الف کی شکل میں ہے وہ گویا کہ حمزہ مسہلہ ہے. اور یہ حمزہ مسہلہ کیا ہوگا؟ حرف فرعی کہلائے گا، حرف اصلی نہیں کہلائے گا. اسی طریقے سے نون مخفات. نون مخفات یعنی ایسا نون جس میں اخفا ہو، حرف غنہ ہے جو بحالت ادغام یعنی ادغام کی صورت میں. اب آپ کہیں گے بھائی آپ نے ادغام بتایا نہیں، آگے انشاءاللہ وہ چیز آئے گی. اخفا ہے، اقلاب ہے. اقلاب میں بھی اخفا کیا جاتا ہے، اس میں ادغام کی طرح بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی کمپلیٹ نون ساکن کو یا تنوین کو میم میں بدل دیا جاتا ہے. اور بعض قراءتوں میں ہم اس کو اقلاب کی طرح بھی پڑھتے ہیں، اخفا کی طرح. اخفا کی طرح جیسے انبأہم، انبئہم، اس طرح بھی پڑھتے ہیں. لیکن عام طور پہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں پڑھتے ہیں انبئہم، یعنی ڈائریکٹ ہم میم میں بدل دیتے ہیں. اور تعریف بھی بھائی ہے، یہی تعریف ہے نا عبد القادر صاحب، کہ ہم نون ساکن یا تنوین کو میم میں بدل دیں، اسی کا نام اقلاب ہوتا ہے. قلب اسی کے معنی ہوتے ہیں بدل دینا. لیکن یہاں پہ بعض قراءتوں میں بعض علماء کے نزدیک جو ہے، اہل فن کے نزدیک، اس میں اخفا ہوگا. تو جب آپ نون کو با کے ساتھ پڑھیں گے من بعد، تو آپ دیکھیے آپ کا ہونٹ بھی ٹچ ہو رہا ہے اور جو نون کا مخرج ہے وہ بھی ٹچ ہو رہا ہے. اور نون کی آواز کہاں چھپ کے آ رہی ہے؟ یہاں پہ ناک کا بانسا جس کو ہم کہتے ہیں الخیشوم. خیشوم جو ہے، جو ناک کا بانسا ہے، وہاں سے بھی چھپ کے آ رہی ہے. آپ کا ہونٹ بھی ٹچ ہو رہا ہے
تھوڑا سا نون کا جو مخرج ہے وہ بھی ہلکا سا. تو یہ تمام چیزیں مل کر آپ کا جو اخفا ہے وہ ادا ہو رہا ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں نون مخفات، یعنی ایسا نون جس میں اخفا ہو رہا ہو، گویا کہ یہ بھی براہ راست اپنے اصلی مخرج سے نہیں نکلے گا بلکہ فرعی مخرج سے، اس کے دوسرے مخارج سے متصل ہو کر نکلے گا. آگے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے میم مخفات بھی، میم پر بھی اخفا ہوتا ہے، خالی نون میں اخفا نہیں ہوتا. جیسے میم ساکن کے بعد جب با آ جاتا ہے تو وَكَلْبُهُمْ باسطن نہیں پڑھیں گے، وَكَلْبُهُمْ باسطن پڑھنا غلط ہے. جی کیسے پڑھیں گے؟ وَكَلْبُهُمْ بُهُمْ، یعنی یہ جو دونوں ہونٹ ہیں، بُهُمْ ہم، یہ جماؤ نہیں پیدا ہوگا بلکہ ہلکا سا شگاف رہے گا ہونٹوں میں، فرجہ عربی میں کہتے ہیں فرجہ، یعنی ہلکا سا ڈھیلا ڈھیلا بند ہونا چاہیے. وَكَلْبُهُمْ رَبِّهِمْ بِهِمْ، رَبِّهِمْ بِهِمْ، اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ اخفا ہے. انشاءاللہ یہ جب نون ساکن اور میم ساکن کے قاعدے آپ پڑھیں گے تو اس میں ساری تفصیل آئے گی. تو ہمیں خالی اورلی زیادہ تر ان چیزوں کو دھیان دینا ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے کہ حروف فرعی کتنے ہیں. آئیے پانچواں جو حرف فرعی ہے وہ لفظ جلالہ ہے. لفظ جلالہ بھی کون سا؟ اللہ. یعنی اس کے اوپر کیا ہوگا؟ یعنی اس لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ زبر یا پیش. اگر زیر ہوگا، لفظ جلالہ ہوگا، تو وہاں پہ وہ حرف فرعی نہیں ہوگا. بنیادی طور پر لام باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، یعنی حروف مستفلہ میں شمار ہوتا ہے لام. ٹھیک ہے، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ جب لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو پھر وہ لام لام اصلی نہیں رہ جاتا بلکہ لام فرعی ہو جاتا ہے. وہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. تو آپ نے لام کو موٹا پڑھا، یعنی لام کا جو اصلی مخرج ہے آپ اس سے ہٹ گئے، ہٹ جانے کی وجہ سے آپ نے اس کو وہ. پھر اسی طریقے سے الف مفخمہ کہتے ہیں، یعنی وہ الف جو موٹا پڑھا جائے. الف کو کب موٹا پڑھتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آگے بتایا جائے گا کہ جو الف، الف ایسا ہو جس سے پہلے زبر یا پیش ہو. الف سے پہلے آنے والے حرف پر زبر ہو، پیش نہیں، معاف کیجیے گا. الف سے پہلے آنے والا جو حرف ہے وہ مفتوح ہو، یعنی زبر ہو. جیسے قال میں قاف اور لام کے درمیان الف ہے، تو اس الف سے پہلے والا حرف قاف ہے. اس قاف کے اوپر کیا ہے عزیزان گرامی؟ زبر ہے نا. تو اس الف کو ہم موٹا پڑھیں گے. اب موٹا پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ قال، قال. اب دیکھیے ایک ہوتا ہے کان، کان اور قال. کیا فرق لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ فرق جی نظر آ رہا ہے نا؟ جی ہے نا؟ قال. اب اس کو اگر ہم کہیں قال، 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 تو وہ غلط ہو جائے گا میرے بھائی. جب ہم، اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ 7 حروف ہیں، الف سے پہلے وہ 7 حروف آ جائیں. خُذْ صَدَغْتٍ قِضْ، ان کا جو مجموعی گروپ نیم ہے خُذْ صَدَغْتٍ قِضْ، یعنی خا، صاد، قاف، ضاد، طا، یہ جو 7 حروف ہیں، الف سے پہلے اگر وہ حرف آتا ہے تو اس الف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. تو جب اس الف کو ہم موٹا کر دیں گے تو وہ الف اصلی الف نہیں کہلائے گا، حرف اصلی نہیں کہلائے گا بلکہ حرف، جی کیا کہلائے گا؟ فرعی. ٹھیک ہے. اب جو دو مزید، یہ تو 6 ہو گئے جو عام طور پہ روایت حفص میں یا ہمارے ہاں جو بتایا جاتا ہے. البتہ ایک قرات حمزہ الکسائی کی جو ایک روایت ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کہ مختلف قراءتیں ہیں، ان کی قراءت کے مطابق کیا ہے، ایک 7واں مقام ہے، 7واں حرف ہے جس کو وہ کہتے ہیں الصاد المشمات صوت الواو. واو کی آواز کو ہم ذرا سا جو زائی، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں زا کہتے ہیں نا، عربی میں زا کی آواز میں تبدیل کر دینے کو یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو الصاد المشمات کہتے ہیں، یعنی تھوڑی سی اس کی خوشبو آ جائے یا تھوڑا سا اس کی آواز پیدا ہو جائے. جیسے صراط الذین کو پڑھتے ہیں وہ لوگ کیسے؟ صراط الذین اہدنا الصراط
ہلکی سی زائی کی آواز جو ہے وہ آنی چاہیے. تو یہ ہمارے یہاں نہیں، میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں نہیں پڑھا جاتا اس طرح، الا یہ کہ کسی نے اس روایت کو پڑھا ہو تو اس کو حق ہے، اس کو اجازت ہے پڑھنے کی، ہے نا. اسی طریقے سے ایک یا المشمات بھی ہوتا ہے، یعنی یا ایسی یا جو واؤ کی آواز سے مشابہ ہو، یعنی واؤ کی طرح پڑھا جائے، جیسے جیسے قیول، سیوت، سیوت. یہ جو یا ہے اس کو تھوڑا سا واؤ کی طرف یا زمہ کی طرف مشابہ کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے. تو یہ جو دو مزید طریقے ہیں یا جو حروف ہیں، یہ حروف فرعی ہیں جو دوسری قراتوں میں ہم کو ملتے ہیں. یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتا دیا تاکہ اگر کبھی آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ کنفیوز نہ ہو، ہے نا. اب سوال اب ایک آخری بچتا ہے کہ یہ جو را ہے، یہ حرف را حرف فرعی ہے یا اصلی ہے؟ اب میں نے حرف فرعی اور حرف اصلی دونوں کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی، دونوں کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا، جی بتا دیا. اب را کو ہم بنیادی طور پر حرف را باریک ہے، بنیادی طور پر حرف را باریک ہے، لیکن اس را کو ہم کبھی کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ موٹا پڑھ دیتے ہیں، اور کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم کبھی اس کو باریک پڑھتے ہیں. 8 ایسی شکلیں ہیں جب را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور 4 ایسی صورتیں ہیں کہ جب را کو ہم باریک پڑھتے ہیں. کون سے مواقع ہیں وہ جب ہمارا سبق آئے گا اس وقت ہم بتائیں گے، لیکن ہم مزید را کے حوالے سے گفتگو ابھی نہیں کریں گے کہ یہ اصلی ہے یا فرعی ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو اس پہ گفتگو انشاءاللہ جب ہم اس کی قسمیں ہوں گی پر پڑھنے کی، باریک پڑھنے کی، اس پر گفتگو کریں گے. اور ایک چیز بول رہا تھا مولانا یہ. جی. ہیلو. کفارے مجلس کی دعا ہوگی، جن کو جانا ہے چلے جائیں، عبد القادر بھائی بات کرتے رہیں گے، ہم سے سوال کرتے رہیں گے. جی جی جی. باقی یہ جس کو عربی جانا ہے بات میں جو بھیجے تھے انما یخشى اللہ من عباد العلماء، اور جو بھی عربی جیسے وہ آئیں گے تو اس میں تھوڑا عبارت اگر لگا دیں گے تو سمجھنے میں تھوڑا آسانی جائیں گی. جیسے یدعو الیتیم، اب ہوں دونوں اس میں اسے اور ایک چیز میں تھا کہ اس میں عبارت کچھ نہیں تھا، تو دونوں فرق کیا ہے یہ بتانا. جیسے جیسے وہ یطعم والا یطعم ہے کہ یتیم ہے. جی. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ لہن تو جلی کی صورت میں حرکات کی تبدیلی کے ضمن میں نے بتایا تھا کہ جی جی. آیت جو ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ہے، اگر اس کو آپ زبر زیر کو تبدیل کر دیں گے کہ ہوں. وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعِمُ، یعنی ادھر کا زبر ادھر لگا دیں عین پہ اور زیر کو وہاں لگا دیں، تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہ کو کھلایا جاتا ہے، یعنی جی. کھانا اللہ کو پیش کیا جاتا ہے، اللہ کسی ہوں. کو نہیں کھلاتا. یہ معنی بدل جائیں گے. تو وہ زبر زیر لگا ہوا اس میں غالباً نہیں لگا زبر زیر اس میں. جی اس نے وہو یطعم والا یطعم میں لکھا تھا. یطعم نے یطعم. یطعم ہے. جی. جی یعنی یطعم یہ. وہ نہیں کھلائے گا، جی اور اللہ دوسرا نہیں والا کھلائے گا، والا نعوذ باللہ. والا وہو یطعم والا. ولا یطعم یہ صحیح ہے، دیکھیے آپ گڑبڑ مت کیجئے، صحیح جو قرات ہے وہو یطعم ولا جی یطعم، یہ صحیح ہے. ہاں یطعم جی. اور جو غلط ہے وہ ہے وَهُوَ يُطْعَمُ جی وَلَا يُطْعِمُ. جی. جی تو یہ یطعم غلط ہے. غلط ہے. جی جی. ہاں یہ غلط ہے، دوسرا والا غلط ہے. کیوں؟ اس میں معنی ہو جائیں گے وَهُوَ يُطْعِمُ، ہوا سے مراد ہوں. اللہ تعالی، یعنی وہ کھلایا جاتا ہے، مجہول کا صیغہ. اگر جی. آپ نے عربی پڑھی تو یہ مجہول کا صیغہ، یعنی اللہ کو کھلایا جاتا ہے، جبکہ اللہ ہوں. تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو جی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس پہ مزید گستاخی یہ ہے کہ ولا یطعم، کہ ہاں جی. اللہ کو کھلایا جاتا، اللہ خود نہیں کھلاتا کسی کو. یہ تو اب چونکہ اب لیکچر میں بات آتی ہے، ورنہ ایسے جملے تو زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. نقل جی. کفر کفر نباشد، تو اب وہ ہوں. نقل کرنا ہے، سمجھانا ہے، اس لیے بولنا پڑتا ہے. تو جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لہن جلی کی جو صورتیں ہیں 5، جی. اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ ہمیں اس پہ توجہ دینا چاہیے. زبر زیر کی غلطی جو ہے وہ کتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے گویا کی. جی جی صحیح. ٹھیک ٹھیک ہے. شکریہ. تو باقی کچھ سوال ہو تو آپ مجھ سے پرسنل پہ بھی یا گروپ میں بھی، تجوید سے متعلق سوال گروپ میں کیجئے، یہ میں اچھا. مشورہ سب کو دیتا ہوں. پرسنل جو ایشو آپ کے ہیں عبد القادر بھائی یا آپ میں سے کوئی بھی، وہ مجھے جی پرسنل پہ سوال کیجئے کہ میرا رول اچھا. نمبر کیا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، یہ ہے. جو ایشوز پرسنل ہے مجھ سے رابطہ پرسنل پہ کیجئے، بہتر یہی ہوتا ہے، ورنہ پھر تھوڑا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے لوگوں میں.
ٹھیک جی ہے؟ جی ٹھیک. جی چلے جی جزاک اللہ. پھر سے ایک بار کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.